نرمیاں کرنے کو کہا اور ہماری طبیعتوں کے ایک دوسرے کے قریب جانے کے لیے حضور نے کہا ہر بندے کی شان، ہر بندے کا مقام، ہر منصب والے کا اعزاز۔ یہ جو ہمارے طبقات میں مزدور لوگ ہیں نا، کسان لوگ، ان کی ہم سب کو بڑی ضرورت ہے۔ روٹی تو سب نے کھانی ہے لیکن گندم سارے خود تو نہیں نہ بو سکتے۔ روٹی سب کھاتے ہیں تو یہ کون بوتا ہے ہمارے لیے؟ کسان۔ لیکن کسان کے ساتھ سیلفی کون بنائے؟ کوئی بھی نہیں، وہ تو مزدور ہے۔ سیلفی تو بتانی ہے پجاروں والے کے ساتھ، چاہے اس نے لوٹ کے پجاروں حاصل کی۔ پھر کسان کا بچہ بھی کسان سے یہ نہیں بنتا کہ وہ سمجھتا ہے ہمیں وہ اعزاز نہیں مل رہا جو پجاروں والے کو مل رہا۔ وہ بھی کچھ چور رستہ تلاش کرتا ہے آگے بڑھنے کا، وہ بھی کچھ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے پجاروں تک پہنچنے کی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ محنت کا، مشقت کا اور رزق حلال کا اور اپنے دو ہاتھوں پر توجہ کرنے کا مزاج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے مزدور کو، محنت کش کو، اس وفا کش کو ہم نے عزت ہی نہیں دی، اس کے ساتھ ہمارا وہ اعزاز ہی نہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میلاد کی محفلوں میں تو کم از کم ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو علاقے کا سب سے غریب آدمی ہو اسے پھولوں کا ہار ڈال کے سب سے آگے بٹھایا جائے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ آج غریبوں کے محبوب کی بھی بات کی جائے گی۔ لیکن جہاں بھی وہ مہمان خصوصی اسی کو بنا لیا جاتا ہے جس نے گاڑی سے اترتے وقت ٹوپی بھی کسی سے ادھاری لی ہے کہ دے دو ذرا محفل میں جانے لگا، وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ صاحب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی، محنت کی، حوصلہ افزائی، اور فرمایا محنت کر کے روزی کماؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی محنت کر کے کمایا کرتے تھے، رب کریم کو وہ بڑے محبوب تھے۔ فرمایا مشقت کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اور کریم فرمانے لگے جو محنت مزدوری کرے بچوں کے لیے اور تھک کے سو جائے، فجر کے لیے جب اٹھتا ہے تو رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور سید عالم شخص کو حضور نے بتلایا کہ تم اپنے مقام پر، آپ یقین کریں اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ میرا مقام کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے آپ کا مقام کیا ہے، تو زندگی بڑی خوشی خوشی گزرے۔